انجینئر علی مرزا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا کہ حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤں، لیکن مجبوری میں کہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، جب آخرت میں چترول لگیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھ عطا فرما دیں گے۔ ہم تو خوشی سے کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی میں نے 2-4 دن پہلے بیان کیا ہے سیدنا معاویہ کی حیثیت ان جنگوں میں جو ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ بیان دوبارہ سن لیں۔ ہمارے لیے سب صحابہ قابل تعظیم ہیں، ہاں حضرت علی کا درجہ حضرت معاویہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو باقی سیاسی اختلاف تھا، بڑوں کا اختلاف ہے بھائی، وہ بڑے جانے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ہی چھین لی جاتی ہے صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے کی، تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ عرب میں ایک سردار آیا نبی کے پاس، اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو بڑا پیار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں کبھی کسی ایک کو بھی ایسے میں نے پیار نہیں کیا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا جیسے میں تو بڑی میری باپ ہونے کی لحاظ سے ویلیو ہے۔ تو نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، کہ اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے، یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا، یعنی جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے تو یہ فخر سے بیان کرنے کی چیز تھوڑی ہے، یہ نا، اولاد تو اپنی سب کو پیاری لگتی ہے، تو وہ فخر سے بتا رہے تھے میں نے تو کسی کو بھی قریب نہیں۔ تو یہ بھی یہ رضی اللہ عنہ صحابی کے نام کے ساتھ لگانے کی اللہ نے آپ سے توفیق اگر چھین لی ہے تو یہ رونے کا مقام ہے، فخر کرنے کا مقام نہیں ہے۔ اور لیبل اس پہ علی کی محبت کا لگاتے ہیں۔ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا، جب غلط کام کرتے ہیں تو لیبل وہ بڑے اچھے منکرین حدیث اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن، قرآن کو مانتے ہیں۔ لیبل قرآن کا لگا کے حدیث کا انکار کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کے نبی کے ساتھی، یہ لفظ کتنا پیارا ہے، صحابی، نبی کا ساتھی، بس یہی ہوتا کافی ہے بھائی، پیغمبر کا ساتھی، بس پیغمبر کے ساتھ جس نے وقت گزارا ہو، اس سے بڑی کیا فضیلت ہے یار۔ لوگ فخر کرتے ہیں میں فلاں وزیر اعظم سے ملا ہوں، میں فلاں ایکٹر سے ملا ہوں، سیلفیاں لیتے ہیں فنکاروں اداکاروں کے ساتھ تاکہ ثبوت رہے میں فلاں سے ملا ہوں۔ تو یار صحابی کے لیے نبی سے ملے ہیں ایمان کی حالت میں، منافقت میں نہیں، کس میں؟ ایمان کی حالت میں۔ تبھی ابو بکر نے آپ کو گورنر بنایا رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے آپ کو گورنر بنایا، حضرت عثمان نے آپ کو گورنر بنایا۔ تو یہ تینوں صحابہ کو کیا معاذ اللہ دھوکا ہو گیا تھا۔ باقی سیاسی اختلاف تھا، اس پر میں بیان پورا کر چکا ہوں، وہ سن لینا دوبارہ۔ اچھا میرے بھائی، آپ نے بیان میں کہا تھا حضرت عمر کی جلالی اور جذب کی کیفیت کی وجہ سے بعض عورتیں آپ سے نکاح سے انکار کر دیا تھا، تو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ یہ تو عیب کی بات ہوئی، آپ بڑا چڑھا کر بات نہیں کرتے، یہ بھی اچھا ہے، خیر وضاحت کر دیں۔ بھائی حضرت عمر کی طبیعت میں جلال تھا تو کسی نے ان سے نکاح سے انکار کر دیا تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ ہر عورت کی پرائیورٹی دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ تو غالباً ام کلثوم تھیں جن کو حضرت نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، یہ بہت پہلے میں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، مجھے صحابیہ کا نام شاید میں مسٹیک کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ ان پہ اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے خوف سے روتے رہتے ہیں۔ تو بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے بھائی ہمیں اتنا نیک نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہمیں کوئی ہنسنے بولنے والا ہو، تو پھر انہوں نے شاید ابو طلحہ انصاری سے کیا نکاح، وہ بہت زیادہ خوش مزاج تھے، حضرت عمر پہ اللہ کے خوف کا غلبہ تھا۔ تو یہ اصل فضیلت تو یہ ہے، لیکن ہر عورت کے لیے ایسا شوہر کامیاب نہیں ہوتا، کچھ عورتوں کے لیے تو ہوتا ہے جن میں یہی خوف ہو، اتنا زیادہ خوف ہو، جن میں اتنا خوف نہیں ہے ان کے لیے نہیں ہے۔ تو وہ دنیا کے معاملات الگ ہیں، آخرت کے معاملات الگ ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب سے اسلام آیا نا ہماری عورتیں ہم پہ حاوی ہو گئیں۔ اسلام نے عورتوں کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ پہلے تو ہمارے سامنے، حضرت عمر کے سامنے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمر بن خطاب جیسے باروب شخصیت کے سامنے ان کی بیوی اونچی آواز میں بات کرے۔ کہتے ہیں جب سے اسلام آیا ہے تو ہماری زوجہ نے بھی ہمارے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے، اور کہنے میں نے ان کو ڈانٹا تو انہوں نے کہا آپ کی بیٹی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے پہ اختلاف ہوا ہے تو اور نبی گھر سے چلے گئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جب وہاں ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو نبی سے بھی آگے سمجھ رہے ہو۔ اچھا میرے بھائی، سنا تھا کہ صحیح اہل حق عالم کی پہچان ہے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء کا ان سے تعلق ہو، تو اس کی وضاحت فرما دیں، کیونکہ آپ سے بہت سے علماء اعتراض کرتے ہیں۔ کون علماء؟ بڑے علماء میں کوئی بتاؤ مجھ پہ اعتراض کرتا ہو تو مجھ پہ اگر اعتراض کریں میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے، میں وہ غلطی فوراً چھوڑ دوں گا۔ بڑے علماء میں کوئی کہیں یہ چیز اس میں غلط ہے، میرے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے یار کہ ہمیں لفٹ کرا رہے ہیں، کہ ہماری غلطیوں کی پہ تنبیہ کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ فوراً چھوڑوں گا وہ غلطی۔ تو بڑے علماء کی اب تک میرے علم میں ایسا نہیں ہے، اور ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں جن سے میں بیعت ہوں وہ تو آسرا ہی نہیں کرتے، وہ تو پورا طبیعت کے ساتھ دھو دیتے ہیں سامنے والے بندے کو۔ مجھے یاد ہے ختم قرآن تھا، 8-10 سال پرانی بات ہے، 8-10 سال سے بھی شاید زیادہ، 11-12 سال ہو گئے ہوں گے۔
ادھر ایک بچہ تھا 18 سال کا, اس کو اس کے شیخ نے خلافت دے دی. 18 سال کے بچے کو خلافت مل گئی, کس کی طرف سے؟ اپنے پیر و مرشد کی طرف سے. اس بچے کو میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹا ابھی آپ کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, خلافتوں کی عمر نہیں ہے. آپ کے شیخ نے جو آپ کو خلافت دی ہے تو یہ شیخ ہی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے, اس کا مطلب شیخ صاحب بھی بس خلیفے بڑھانے کے چکر میں ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے اعمال کو فوکس کرو, بھی بچے ہو, بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے نا اس عمر میں, اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں لگ جائیں. اچھا, تو میں نے کہا یہ تو ڈانٹ کھانے کی عمر ہے, آپ کی غلطیوں پہ تنبیہ کی جائے. تو وہ بچہ واقعی دیندار تھا, اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو خیر انہی دنوں میں رمضان میں میرا بیان ہوا ڈیفینس میں 27ویں رات کو. اچھا آپ کو پتہ ہے میرے طبیعت میں مزاح زیادہ ہے, ختم قرآن پہ بیان ہوا تو میں نے تھوڑا مزاح کا عنصر اس میں زیادہ ہو گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ختم قرآن کا موقع ہے, مرد عورتیں سب آئے ہوئے ہیں, تھوڑا سا میں نے لطیفے وطیفے تھوڑے اللہ معاف فرمائے زیادہ سنا دیے. اچھا لوگ بڑی تعریف, لوگ مل رہے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا, بہت اچھا بیان کیا, ہم بھی چوڑے ہو کیا رہے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان. میں جب جامعۃ الرشید پہنچا, ہمارے شیخ نے بٹھا کے اتنی طبیعت سے میری کلاس لی ہے, جو میرے جتنے میں چوڑے ہو رہا تھا نا سارا ختم. انہوں نے فرمایا آپ نے کیا کیا جا کے, 27ویں رات ہے, لوگوں کے دل نرم ہے, کوئی رونے دھونے کی بات ہوتی ہے اس میں, کوئی لوگوں کو دل کو نرم کیا جاتا ہے, یہ کوئی لطیفے سنانے کے. میرا اتنا سموہ الحمدللہ, کتنا سموہ ہو گیا, کیونکہ ہر طرف سے تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہاں سے ڈانٹ. لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے اس بچے کو بلایا, میں نے کہا از کالڈ شیخ, پیر و مرشد اس کو بولتے ہیں, جو آپ کو تنبیہ کرتا رہے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ اس کو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا. ان کی طبیعت کس کی طرف ہو, ان کا ٹارگٹ ہو اصلاح کرنی ہے بندے. میری ہوئی نہیں پھر بھی, لیکن بہرحال صحیح ہے نا. تو میں نے کہا شیخ اس کو بولتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پہ اصلاح کرے. میں نے کہا دیکھو ساری دنیا تعریف کر رہی تھی ماشاء اللہ انہوں نے جا کے بالکل ہی, اور یہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے مینٹور بنانا کسی کو جو آپ کو منہ پہ وہ کچھ کہہ سکے جو لوگ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ انسان کو جب ایک مقام مل جاتا ہے لوگ اس کو سامنے کچھ نہیں کہتے, پھر اس کا ایک روب ہوتا ہے, دبدبہ ہوتا ہے. اور جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ ہر غلطی کو بھی سیدھا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, کہہ رہے حضرت جی نے جو پھینکی ہے نا ماشاء اللہ, حالانکہ وہ پھینکی ہوتی ہے حضرت جی نے, لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت جو پھینکیں وہ بھی صحیح ہے, یعنی حضرت کسی مصلحت سے پھینکی حضرت نے, تو وہ حضرت جی کو ایسا بنا دیتے ہیں, حضرت تو پھر اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. تو حضرت تو پھر ایسا لگتا ہے واقعی میں نیک ہوں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ بڑے فسادی مولوی بن چکے تھے, اتنی مصیبت بن گئے, وہ بوڑھوں کو ڈانٹ رہے ہیں, کوئی تمیز نہیں ان میں. تو بڑی کوشش کی لوگوں نے ان کو ٹھیک کر دیا جائے, تھے بھی نوجوان. تو ہمارا ایک دوست ہے بڑا زبردست تبصرہ کرتا ہے, اس نے کہا کہ مفتی صاحب ان کے اندر صرف ایک, باقی واقعی بہت نیک ہیں, لیکن ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں. تو اب اخلاق خراب ہو گئے ان کے, ہر ایک کو ڈانٹتے رہتے ہیں, ہر ایک کو بڑے چھوٹے کا ادب احترام ختم ہو گیا. تو وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ان کی منہ پہ تعریفیں کر کر کے, بیعت کر کر کے ان کو بڑھا کے ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں لگنے لگا ہے کہ واقعی میں سچی مچی میں کیا ہوں, میں نیک ہوں. یہ وہم جس کو ہو گیا نا اس کا بیڑا غرق. میں نے کہا یار بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے. اچھا بھائی, تو اس لیے اپنے کوئی نہ کوئی بڑا ہونا چاہیے جو آپ کو ڈانٹتا رہے, تنبیہ کرتا رہے. پہلے زمانے میں لوگ کسی پیر سے بیعت ہوتے تھے ڈانٹ کھانے کے لیے, کہ ہمارے اندر جو خرابی نظر آئے ڈانٹیں ہمیں. اور آج کل جب پیر سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ اول تو پیر ہی 2 نمبر ہوتا ہے بہت جگہوں پہ, اور بیعت ہوتے ہیں تاکہ ہمیں خلافت ملے, ہم بھی یہ گدی چلائیں پھر آگے. وہ حب جا, حب مال, حب باہ کا علاج ہو, وہ سب گیا ایک طرف. پھر بیعت ہونے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں, حضرت جی پیر صاحب میں نے خواب میں دیکھا فلاں بزرگ نے کہا یہ پیر بہت اچھے ہیں. پیر صاحب اور چوڑے ہوتے ہیں. پیر کہتے ہیں یہ والا مرید مکھن لگانے کا کیا ہے ماسٹر, تھوڑا ادھر آ کے بیٹھا کر, تو بیان میں قریب آ کے بیٹھا کر. یہ اس لیے نہیں بیٹھتے, انہوں نے کوئی خواب واب نہیں سنایا. ہاں, تو پیر صاحب بھی چوڑے ہوتے 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 ایک دن بیچارہ بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اپنی تعریفیں سن سن کے تو آدمی اپنے بارے میں وہم ہو جائے نا کہ میں نیک ہوں, اس سے بڑی ڈپریشن. کیونکہ جب اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں آ جائے نا, پھر وہ ذرا سی کوئی بات کرے ڈپریشن میں جاتا ہے. پھر وہ پھر سمجھتے ہیں میری توہین ہو رہی ہے, اس میں بہت زیادہ انسلٹ ہو رہی ہے میری. اس لیے, اور 2-3 شادیوں سے زیادہ بہترین علاج حب جہاں کا ہے ہی نہیں. آئی بہت گہری بات کی ہے. کسی میں حب جاہ ہے نا, ہر وقت شوق ہے لوگ میری عزت کریں, دوسری شادی کر لے. اتنی بے عزتی ہوگی نا اس کی, تیسری کے بعد دونوں مل کے بے عزتی کریں گے, چوتھی کے بعد تینوں مل کے بے عزتی کریں گے. بھول جائے گا عزت کس چیز کا نام ہے, بھول جائے گا.
ادھر جائے گا ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, ادھر کے الگ مسئلے, مسئلے مسئلے مسئلے, وہاں کیوں بیٹھ گئے, وہاں کیوں چلے گئے تھے, وہاں کیوں ہو گیا, اس کو لے کے کیوں چلے گئے. 10 سال اس کی ایسی اصلاح ہوگی جو کسی خانقاہ میں ممکن ہے ہی نہیں. سالوں کی طرف سے بے عزتی, گالیاں والیاں, ماشاء اللہ. جس بندے نے کبھی زندگی میں گالی نہ سنی ہو اس کو وہ گالیاں پڑیں گی. عزت کا شوق. تبھی میں کہتا ہوں حب جاہ کے مریض کو شادی کرا دو, اس کی دوسری اور تیسری, انشاءاللہ حب جاہ ختم ہوگی اس سے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. 10-15 سال کے بعد جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس وقت تک اصلاح انشاءاللہ ہو چکی ہوگی. اور یہ جو ناک پہ مکھی بٹھانے والے نازک مزاج لوگ ہیں نا, جو ہر وقت انسلٹ, ان کو دوسری شادی کا میں کبھی مشورہ نہیں دیتا. تمہارے اندر زنانہ پن ہے, تم یہ کام مت کرو. ہوتے ہیں کچھ لوگ, میں سسرال گیا مجھے پوچھا نہیں, مجھے چائے کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. یہ ہوتے ہیں کچھ نا ایسے سڑیل داماد ہوتے ہیں نا. ابے آپ نے بہت سے سڑیل اپنے آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے, دیکھا ہوگا. بڑے بھیا آئے ہوئے ہیں, ان کو چائے کا نہیں پوچھا, بڑے بھیا پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے کافی کا نہیں پوچھا, میں گھنٹے سے یہاں, اس گھر میں میری عزت. اس طرح کے لوگ وہ ایک نہیں رکھ سکتے. بھائی بیوی رکھنے کے لیے آدمی کو بہت حوصلہ چاہیے. گرل فرینڈ تو وہ ہے بھنگن چمارن ہوتی ہے, استعمال کیا چھوڑ دیا. بیوی تو بھائی بیوی ہوتی ہے, اس کو رکھنا آسان کام تھوڑی ہے. آپ احسانات کرتے رہو گے, 2 ٹکے کا نہیں چھوڑے گی 2 منٹ میں آپ کو. ایسا آدمی لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا. مجھے ایک آدمی نے مجھے کہا, ابھی وہ یہاں موجود ہے آدمی, لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, لوگ سمجھ نہ جائیں. وہ بندہ یہاں موجود ہے بیان میں. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, گیس بجلی کا بل دیتا ہوں, سارے احسانات کرتا ہوں, اس کے بچوں کی کیئر, وہ بچے اس کے بھی ہیں, صرف میرے ہی تھوڑی ہیں, اتنا میں اس کے لیے کر رہا ہوں, 2 ٹکے کا نہیں مجھے چھوڑتی گھر میں. اور کہتی ہے تم سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہے, ناشکری کرتی ہے. کہہ رہا ہے اس سے میں نے سوچا کہ جب ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. یعنی بیوی کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا, لیکن ایک سبق ملا اس کو. یعنی وہ بیوی کی شکایت نہیں کر رہا ہے کہ گھر میں میری عزت نہیں ہے اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی سنتا نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے یار اللہ کے احسانات تو ہم پر اور بھی زیادہ ہیں. جتنے ہم بیوی پہ احسان کرتے ہیں اس سے زیادہ احسانات اللہ کے ہم پر ہیں, بلکہ بیوی پہ احسان کے قابل بھی ہمیں اللہ نے بنایا ہے. تو کہہ رہے جب ہم نماز نہیں پڑھیں اور اللہ کی ناشکری کریں, اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. کہہ رہے ہمیں جب اتنا غصہ آتا ہے. میں نے کہا چلو شادی کا تو بھائی یہ فائدہ تو ہو گیا نا, لیکن پھر بھی آپ یہ بات گھر میں تقریر بھی کرو, فرق نہیں پڑتا.